قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رہنمائی صرف قرآن کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، گائیڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہم گائیڈنس اپنے ماں باپ سے جی، اب میں گائیڈنس ان سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ کیا خیال ہے؟ ریکارڈنگ کی گائیڈنس ان سے، کاروبار کی گائیڈنس ہم دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں، اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ہم تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن۔ عجیب سی بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی بات تو بظاہر نہ ہوئی۔ بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا ہے، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے، اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو۔ اصل میں یوں تھا، میری عادت ہے چٹکلوں کی، میں باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے اس بیچارے کو۔ بھائی یہ ای کو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ تو کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو۔ پرانے زمانے کی بات تھی۔ خیر، تو بھائی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں۔